أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ قلم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. لہذا موجودہ دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جماعت اسلامی ہند شعبہ خواتین کی جانب سے ایک ملکی مہم 1 تا 30 ستمبر 2024 منائی جا رہی ہے، جس کا عنوان ہے اخلاقی محاسن آزادی کے ضامن. اس مہم کے تحت بہت سی سرگرمیاں مختلف سطحوں پر انجام دی جا رہی ہیں، جس کی ایک کڑی ہے آج کا یہ انٹرویو، جس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی محترم و مکرم شخصیت جن کا نام ہے مولانا محترم خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب. ویسے تو مولانا کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بہت ہی معروف شخصیت ہیں، تعارف کی بھی اور تعریف کی بھی. لیکن یہ بتاتی چلوں کہ محترم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اسپوکس پرسن ہیں، ایک بہترین اسلامک اسکالر ہیں اور رائٹر بھی ہیں. اپنی علمی اور فکری صلاحیتوں کی بنا پر مولانا ایک لمبے عرصے سے ملت کی خدمت انجام دے رہے ہیں. تو آئیے ہم اپنے انٹرویو کی ابتدا کرتے ہیں. مولانا آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ معاشرے کی بہت سی انسان کی ترقی کے راستے میں، نشو و نما کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ سوچ ابھرتی ہے کہ انسان کو ایک خوف اور تعصب سے پاک ایک فضا میسر ہو جس میں وہ ترقی کر سکے، آگے بڑھ سکے، اپنی صلاحیتوں کو پہچان سکے اور اس کو نکھار سکے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ معاشرے کا ہر فرد اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکے اس طرح سے کہ دوسرے کی آزادی متاثر نہ ہو؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کر دیں کہ کیا اخلاقی پابندیاں بھی انسان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں؟ میں سب سے پہلے تو آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس شعبہ خواتین کی اس مہم کی کامیابی کی. پابندیوں کا لفظ جو ہے یہ ذرا غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے، خاص طور پر آج کل کیا ہے، رہنمائیوں کا لفظ زیادہ محفوظ ہے. یقینی طور پر انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے. بے حدود بے قیود آزادی یا معاشرے کو سخت بے توازنی کا، ناانصافیوں کا شکار بنا ہے. کیا ہم ایک مریض کو، ایک انسان کو صحت مند رہنے کے لیے کچھ ہدایات نہیں دیتے؟ کیا ہم انسانوں کو ایک تندرستی کے لیے کچھ وقتی طور پر صحیح کچھ غذاؤں پر پابندی نہیں لگاتے؟ کیا اس کے لیے ہم ایک 24 گھنٹے کا ایک شیڈول اور ٹائم ٹیبل جس میں اس کی ورک آؤٹس بھی ہوں، اس کی ہدایات بھی دیں؟ جس طرح انسان کی جسمانی صحت کے لیے اس کو کچھ ہدایات کی ضرورت ہے، کچھ احتیاطوں کی ضرورت ہے، ویسے ہی انسانی صلاحیتوں کی تحفظ اور نشو و نما کے لیے یقینی طور پر اس کو کچھ اخلاقی ہدایات کی ضرورت ہے. اور یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ چرچ کے غیر اعتدالیوں کے ریئیکشن میں مغرب کی طرف سے ایک رد عمل ہوا. جو چرچ تھا وہ انسانی آزادی کو سلب کیا. تو جب عقلی اور سائنسی ترقی ہوئی تو اس وقت مغرب نے ریجیکٹ کیا چرچ کی مداخلت. ریئیکشن عام طور پر غیر معتدل ہوتا ہے. یہ انسانی نفسیات کی گواہی ہے کہ جب آپ رد عمل کی نفسیات سے کوئی راستہ چنتے ہیں تو اس میں اعتدال ملحوظ رہنا ناممکن ہوتا ہے. جیسے کیپٹلزم کے رد عمل میں، ریئیکشن میں کمیونزم آیا. ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ ریئیکشنری ایک ازم تھا اور وہ فیل ہو گیا. اسلام بالکل دین فطرت ہے. انسان کی فطرت کا جو تقاضا ہے اس کی طرف خدا کی وہ ایک رہنمائی ہے.
یہاں تک کہ اگر انسان شریعت کو الگ کر دے اور اپنی فطرت سے پوچھے، جو فطرت باہر کے فیکٹر سے متاثر نہ ہو، تو فطرت بھی انہی اصول کی پابندی کی گواہی دے گی بڑی حد تک جن اصولوں کی طرف انسانوں کی آسانی کے لیے شریعت نے رہنمائی دی۔ پابندیوں کا لفظ ہے، یاد کے غلط فہمی پیدا کرتا ہے۔ کیا ایک پائلٹ پابندیوں کے قبول کیے بغیر پائلٹ بن سکتا ہے؟ کیا ایک کھلاڑی، اچھا کھلاڑی پابندیوں کے قبول کیے بغیر اچھا کھلاڑی بن سکتا ہے؟ کیا ایک فوجی کو ڈسپلن کی پابندی نہیں کرنی پڑتی؟ کیا وہ اپنی مرضی کے لباس پہن سکتا ہے؟ کیا ایک پولیس مین اپنی مرضی کا لباس پہن سکتا ہے؟ یہ تو بالکل تمام انسانوں کی زندگی کے شعبوں میں انسٹرکشنز ہوتے ہیں، کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہے۔ اسلام انہی انسٹرکشنز اور ریسٹرکشنز کے مجموعے کا نام ہے۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے بعض یوتھ تھوڑی سی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس میں میں یہ اس پر بھی زور دوں گا کہ اسلام کا پریزنٹیشن اگر صحیح ہو تو غلط فہمیاں نہیں پڑتی۔ کہیں کہیں ہم سے پریزنٹیشن میں غلطی ہوتی، اس کی وجہ سے یوتھ جو ہے وہ تھوڑے سے بدگمان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اس ایج میں، اس ماحول میں اسلام پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہماری شخصیات کی، جماعتوں کی، تحریکوں کی ذمہ داری ہے، ائمہ کی، علماء کی، خطباء کی، کہ اسلام کی ترجمانی صحیح طور پر کریں۔ گجب فرمایا آپ نے، اور واقعی اسلام تو راہ اعتدال ہے۔ تو مولانا آپ اس کی وضاحت کر دیں گے اگر کہ انسان کی جو آزادی ہے اور اخلاقی محاسن، میں اخلاقی پابندیاں تو نہیں کہوں گی، اخلاقی محاسن، ان دو کے بیچ اسلام کیسے اعتدال سکھاتا ہے؟ بالکل اسی طرح جس طرح جیسے میں نے ابھی مثال دی تھی، ایک فوجی کی آزادی بھی مربوط رکھی جاتی ہے اور فوجی کی جو ذمہ داریوں کے تقاضے ہیں ان کو بھی مربوط رکھا جاتا ہے۔ ایک پائلٹ کی جو آزادی ہے اس کو بھی رعایت کی جاتی ہے کہ اس کو آرام کا وقت ملنا چاہیے، اس کو بریکس ملنے چاہیے، اور اس کو جو ڈسپلن کی پابندی کرنی ہے اس پر بھی اس سلسلے میں کوئی رعایت نہیں کی جاتی۔ بالکل یہی صورت حال انسان کے شفیق پروردگار نے انسان کو آزادی بھی دی ہے، اور انسان کو ایک شریف انسان بن کر، بے ضرر انسان بن کر، ترقی پسند انسان بن کر، معاشرے کے لیے مفید انسان بن کر، ایک ہمدرد انسان بن کر، ایک غریب، غربت اور جہالت کو اپنے معاشرے سے دور کرنے والے انسان بن کر جینے کے لیے کچھ ہدایات بھی دی۔ تو آزادی اور ہدایات پر عمل، ان دونوں کے درمیان ایک خوبصورت قسم کا بیلنس ہے، ایک توازن ہے۔ اس کے لیے صحیح تربیت کی ضرورت ہے، اور اس کی بہترین مثال ابتدائی دور کے مسلمان صدیوں تک رہے۔ اگر انہوں نے اس اعتدال پر عمل نہ کیا ہوتا تو دنیا اس طرح اسلام کی طرف نہ لپکتی جس طرح لپکی تھی۔ کبھی بھی عوام نے اسلامی دعوت کی مخالفت نہیں کی، حکومتوں نے کی، اسٹیٹس نے کی، وہ چاہے رومن امپائر ہو چاہے پرشین امپائر۔ عوام تو استقبال کرتے تھے اس شریفانہ مہذب معتدل زندگی کو دیکھ کر جس کو اس مسلمان برتتے ہوئے ان کو نظر آتے تھے۔ تو دنیا نے ایک بہت ہی معتدل تہذیب انٹروڈیوس کرائی اسلام کے داعیوں نے اور عام مسلمانوں نے، مردوں نے، خواتین نے، تاجروں نے، کسانوں نے، مزدوروں نے، شاعروں نے، ادیبوں نے، سپاہیوں نے، نوجوانوں نے، سب نے، تو ہر طبقہ اٹریکٹ ہوا۔ خواتین دنیا کی مسلم خواتین کے کیریکٹر کو دیکھ رہے تھے، دنیا کے نوجوان مسلم نوجوانوں کے کیریکٹر کو دیکھ رہے تھے، کسان مسلمان کسان، حکام مسلمان حکام کے عدل و انصاف کو دیکھ رہے تھے۔ تو قطعاً کوئی تضاد نہیں ہے آزادی اور ہدایات، آزادی اور رہنمائی، قطعاً کوئی تضاد۔ شرط یہ ہے کہ اس توازن کے ساتھ انسان اس کو سمجھے۔
اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ جو بالکل بنیادی اکائی ہے ہمارے سماج کی، گھر، تربیت کا عمل وہاں سے شروع ہو. تو والدین کا تربیت کو لے کر کیا رویہ ہونا چاہیے، بچوں کی پرورش کو لے کر کیا رویہ ہونا چاہیے کہ بچوں کی جو شخصی آزادی ہے وہ بھی متاثر نہ ہو، اور اخلاقی جو پابندیاں ہیں وہ اس کے بھی، اخلاقی محاسن کے بھی پابند ہو کر وہ ایک عظیم، ایک بہترین شخصیت بن کر ابھرے معاشرے کے لیے. انسان کی پہلی اور سب سے اہم تربیت گاہ اس کا گھر ہے. مدرسے، اسکول، کالج سب بات پہلے اس کا گھر ہے. والدین سب سے پہلے معلم اور مربی. پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کو خود ایک پریکٹیکل نمونہ بن کے دکھانا چاہیے. اگر ان کے قول و فعل میں تضاد ہوگا تو بچوں کے اندر بدگمانیاں اور نفاق تک پیدا ہو سکتا ہے، کیریکٹر میں دوگلا پن پیدا ہو سکتا ہے. بچے بڑے کلوزلی واچ کرتے ہیں اس بات کو. عام طور پر پیرنٹس اس کو محسوس نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں بچہ بھی چھوٹا ہے. بچہ بہت ہی چھوٹی عمر سے محسوس کرتا ہے کہ جو ابا ہم سے کہہ رہے ہیں وہ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں. سب سے زیادہ جو ہے پریکٹیکل نمونہ بچے کو دراصل تربیت دیتا ہے. تربیت میں شفقت کا بھی بہت عنصر غالب ہونا چاہیے، پیار کا بہت عنصر غالب ہونا چاہیے، نرمی کا بہت عنصر غالب ہونا چاہیے، اور زبردستی کے بجائے کنونس کرنے کا عنصر غالب ہونا چاہیے. آج کل کے دور میں ہماری ینگ جنریشن وہ کنونس ہونا چاہیے، وہ مطمئن ہو کر کسی تہذیب کو اختیار کرنا چاہیے. ڈوز اینڈ ڈونٹس کافی نہیں، لاجک سمجھانی چاہیے. اگر بچوں کی سمجھ میں اسلام آ جائے، اسلامی تہذیب آ جائے کہ وہ ہر پہلو سے وہ بیسٹ ہے، تو بچے اس کو بہت ہی خوشی کے ساتھ قبول کریں گے. ویسٹرن ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ ینگ جنریشن جو اسلام کی طرف آ رہی ہے، مسلمانوں کی، اور اسلامی تہذیب کو اپنا رہی ہے، وہ کنونس ہو کر اپنا، اور مغربی تہذیب کے پرفریب چہرے کے پیچھے جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو قریب سے دیکھ کر اپنا رہے، اور وہاں زور زبردستی کرنے کا کلچر نہیں ہے، بلکہ پیرنٹس ہوں یا مسجد کے لوگ ہوں، سوسائٹی کے لوگ ہوں، وہ گویا کنونس کرتے ہیں، آپس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں، کوشچن آنسر ہوتا ہے. بچہ اور بچی مطمئن ہوتے ہیں تو وہ فخر سے حجاب کرتی ہے. یونیورسٹی میں جاتی ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیشنل ہے، لیکن اسے کسی قسم کا کوئی کمپلیکس نہیں ہوتا حجاب کرنے میں، بلکہ وہ علماء سے بہتر بعض وقت وہ ڈیفینڈ کرتی ہے اور انٹروڈیوس کرتی ہے اسلام. تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بچوں کی صحیح تربیت کا ہے، اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ گھر کی تربیت، گھر کا ماحول اور تربیت. تو یہاں پر دو چیزیں آئیں کہ ایک تو گھر کی جو تربیت ہے، تربیت والی جو بات آئی، اور دوسرا مغربی تہذیب. تو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں جیسے ٹیکنیکل ایج ہے، تو مغربی تہذیب خصوصی طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں بہت ایک قیادت کے منصب پر ہم کہہ سکتے ہیں فائز ہے، اور خاص طور پر انٹرٹینمنٹ کی جو فیلڈ ہے اس کے تعلق سے کہ یہ جو نوجوان ہیں، اور بالعموم سارے ہی لوگ، صرف نوجوان نہیں لیکن خاص طور پر نوجوان اس چیز کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سے موقعوں پر ہی ان کی ضرورت بھی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں. تو اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے بہت سارے پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہیں اور نیگیٹیو اسپیکٹس بھی ہے. تو نیگیٹیو اسپیکٹس سے ہم اپنے نوجوانوں کو کس طریقے سے بچا سکتے ہیں، اس کے لیے کیا آلٹرنیٹیوز پرووائڈ کر سکتے ہیں انہیں، اور یہ کہ اسلامی اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے ہم انٹرٹینمنٹ کی فیلڈ میں خاص کیا رہنمائی کر سکتے ہیں ان کی. دیکھیے، ہم کو آلٹرنیٹ دینا پڑے گا. جب تک ہم آلٹرنیٹ دیں گے، صرف روکنے اور منع کرنے سے ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو نہیں روک پائیں گے. ایک ایج ہوتی ہے، اس کی کچھ ڈیزائرس ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں. ہمارے ملک میں ہم لوگ اس میں بہت پیچھے ہیں ظاہر ہے، لیکن عرب کے بعض ملکوں میں اور ویسٹ میں انہوں نے کارٹونس اسلامی مزاج کے نکالے، سیریلز اسلامی مزاج کے نکالے،
اور جس کی وجہ سے بچوں کی وہ جو خواہش اور ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے، اور انٹرٹینمنٹ کے ذریعے بچوں کے اندر مزید بہتری آتی ہے، ویلیوز آتی ہیں. وہ جو بھی پروگرامز پیش کرتے ہیں وہ ویلیو بیسڈ ہوتے ہیں. وہ انٹرٹینمنٹ صرف حیوانی جذبات کو مارنے والے یا رابری دکھانے والے یا سپر مین دکھانے والے اس طرح کے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس طرح کے ہوتے ہیں جس میں بچوں کے لیے سبق ہوتا ہے. اب صحابہ کرام کی ہسٹری کو وہ سیریل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اسلامی تاریخ کے واقعات کو سیریل کے طور پر پیش کرتے ہیں. جو فتح ہوا اندلس کیسے فتح ہوا، اس پر بہت شاندار سیریل آتے ہیں. ترکی میں بھی اس پر اچھا خاصا کام ہو رہا ہے. تو وہاں کے بچے ان مغربی قسم کے سیریلز کو دیکھنے کی کوئی ضرورت ان کو نہیں. تو آج یہاں بھی خدا کرے اس لائق ہو جائے ہماری تنظیمیں کہ ہم کچھ آلٹرنیٹ فراہم کر سکیں، یا باہر سے کچھ میٹیریل کو ہم امپورٹ کر کے اور یہاں پر پیش کر سکیں. جب پیس ٹی وی بہت تیزی اچھی طرح چل رہا تھا تو پیس ٹی وی نے ایک حد تک اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی تھی. اب بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بین ہو گیا، لیکن بہرحال یہ تو جدوجہد جاری ہے. ہو سکتا ہے مجھے اطلاع نہ ہو، کہیں سے اس کی شروعات ہو چکی ہو. بہرحال ضرورت ہے اس بات کی کہ بچوں کی بچیوں کی اس ضرورت کو پورا کرتے ہوئے ویلیو بیسڈ انٹرٹینمنٹ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو پرووائڈ کریں. جہاں تک اہل مغرب کی بات ہے تو ایک اور سوال انہی کے تعلق سے یہ بات ان کے بارے میں کہی جاتی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ وہ کچھ ویلیوز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور کچھ ویلیوز کا بہت زیادہ رواج ہے ان کے یہاں پر، جیسے کہ وقت کی پابندی، صفائی ہے، یا ایمانداری ہے، ٹرانسپیرنسی وغیرہ ہے. لیکن جو دوسری بنیادی اخلاقی قدریں ہیں جیسے حیا ہے، عفت عصمت ہے، اس کا ان کے یہاں بہت اسٹرانگ تصور نہیں پایا جاتا. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ہمیں کسی قوم کی خوبیوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی قوم میں کچھ خوبیاں ہیں تو ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن اس تاریخی حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ مغرب نے خوبیوں کو دو قسم میں تقسیم کیا. جو پبلک لائف ہے اس میں ویلیوز پر یقین رکھتے ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا، وقت کی پابندی، ایمانداری وغیرہ، اکاؤنٹیبلٹی. لیکن پرائیویٹ لائف میں وہ اتنی پستی پر نظر آتے ہیں کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ اتنی نیچی سطح پہ کیوں گر جاتے ہیں. اب وہاں ایک ماں کورٹ میں کمپلین لے کر جاتی ہے کہ میرا بچہ کتے کو زیادہ سمے دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، اس کو پیار کرتا ہے، ٹہلانے لے جاتا ہے، نہلاتا ہے، اپنے پاس سلاتا ہے، میں اس کی مدد ہوں، مجھے وہ 2 منٹ کے لیے گریٹ بھی نہیں کرتی، وش بھی نہیں کرتی. تو کورٹ نے فیصلہ کیا کہ آپ بچے کے سلسلے میں مداخلت نہیں کر سکتے، اس کو مکمل لبرٹی ہے، آپ کو وقت دیں، کتے کو دیں، ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کرتے. اب بتائیے یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ تو بہت ہی زیادہ ڈس بیلنس ہے مغرب کے اندر. اپنے ملک کے شہریوں کے ساتھ ان کا معاملہ کچھ اور ہے، اقوام عالم پر وہ بمباری کر دیں، تباہ کر دیں، کھنڈر بنا دیں پوری بستیوں کو، اسپتالوں پر بمباری کر دیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار ڈالیں، اس پر ان کے ہاں کوئی ویلیوز نہیں، کوئی اصول نہیں. تو یہ ایک ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. اس کو کبھی بھی انسانی تہذیب کے لیے آئیڈیل نہیں بنایا، کبھی نہیں بنایا جا سکتا. اس کا مطلب یہ کہ وہ سیلفشنس ہے اور ایروگنس ہے. مغربی نفسیات میں بہت گیا ہوں مغربی ملکوں میں، تو میں نے دیکھا ہے کہ بچے کے اندر ایروگنس ہے اور سیلفشنس. اس کو ہم انسانی تہذیب کا اعلیٰ معیار دیں. مغرب جو ہے وہ ابھی 200-400 سال سے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس نے، ہم غافل ہو گئے، ہم سو گئے، ہماری وراثت اس نے دی. اور عجیب بات ہے، اس نے جس اسپین سے سب کچھ سیکھا اسی کو دبا دیا.
تو یہ کون سی شرافت ہے کہ جس قوم سے آپ کو علم ملا، جس قوم سے آپ کو لاجیکل اپروچ ملی، جس قوم سے آپ کو میتھمیٹیکل جو سوچ ملی، اسی قوم کو آپ نے سب سے پہلے تباہ کیا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیلفش لوگ ہیں، ان کے اندر ہیومن ویلیوز نہیں ہیں. وہ جو دکھاتے ہیں آپس میں سوری اور تھینک یو، وہ اپنے ملک کے اندر انہوں نے ایک پیسفل ماحول بنا رکھا ہے، لیکن اقوام عالم کو انہوں نے کیا کیا، پوری دنیا میں کیا کیا، ویتنام کے ساتھ کیا، اب وہ فلسطین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، انڈیا میں خود کیا کیا انہوں نے، سب کانٹیننٹ میں کیا کیا، مڈل ایسٹ میں کیا کر رہے ہیں لوگ. تو ان کا ڈبل جو چہرہ ہے، کردار ہے، وہ دنیا کے سامنے ہے. لیکن ملامت کرنے سے کام نہیں چلے. ہمیں خود سائنس اور ٹیکنالوجی میں پھر سے آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں ویلیوز کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا ہوگا، اور ہم کو اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھ کر پورے اسلام پر چلنے کی کوشش کرنا. یعنی مغرب کا جو یہ مسئلہ ہے اس کی یقیناً بڑی وجہ مذہب سے دوری اور مذہب بیداری ہے. مذہب کے خلاف بغاوت کا ذہن بن گیا. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ مذہب کے نام پر وہاں بہت چرچ نے ظلم و تشدد کیا، بہت زیادہ. تو اسے کوئی پڑھا لکھا آدمی برداشت نہیں، اس کے خلاف تو بغاوت ہم بھی کریں گے. تو مغرب کے نئی نسلوں میں چرچ کے خلاف بغاوت، اس لیے چرچ پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ بالکل سنڈے کی جو پریئرز ہوتی ہیں ان تک لمٹ. اب اس کا کوئی دخل اسٹیٹ کو نہیں، اس کا کوئی دخل بازار پر نہیں، اس کا کوئی دخل بینکنگ سسٹم پر نہیں، اکنامک پالیسیز پر نہیں، ایجوکیشنل سسٹم پر نہیں، پولیٹیکل سسٹم پر نہیں، گورننس کے اصولوں پر نہیں. پہلے چرچ ایسا نہیں تھا، چرچ ہی کا آدمی سب کچھ تھا، لیکن چرچ نے ایکسپلائٹ کیا اپنی طاقت، تو اس کے خلاف ایک بغاوت ہوئی. تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ملت کو آگے بڑھنے کے لیے آپ کی طرف سے کیا مشورہ ہوگا؟ دیکھیے، آپ جہاں بیٹھی ہیں یہاں اس سلسلے میں اللہ کے شکر پائنیئرنگ کا ہم بہت عرصے سے 100 سال سے مقالات پڑھ رہے ہیں، مضمون پڑھ رہے ہیں، سیمینار اٹینڈ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ اصلی تعلیم اور دینی تعلیم کو یکجا ہونا چاہیے. لیکن اس کی ہمت لوگ نہیں کرتے. اسلامک اسکول کھل رہے ہیں، بہت قابل تعریف اور قابل قدر، لیکن اس میں کتنا اسلام پڑھایا جائے؟ تھوڑا سا پارا پڑھا دیا جائے، تھوڑی سی اردو پڑھا دی گئی، تھوڑی دینیات پڑھا دی. اب علماء جو تیار ہو رہے ہیں وہ اصلیات سے بالکل لاواقف. ہم نے یہاں پر اللہ کا شکر پہل کی، ایک ایسا مدرسہ قائم کیا جس میں کنٹمپریری ایجوکیشن، ماڈرن ایجوکیشن اور پوری دینی تعلیم ایک ساتھ. اب ہمارے یہاں کے بچے جب گریجویٹ ہوتے ہیں تو وہ عالم دین بھی ہو جاتے ہیں اور وہ گریجویٹ بھی ہو جاتے ہیں. اور اب ہمارے بہت سے بچے گریجویٹ، کوئی لا کر رہا ہے، کوئی مینجمنٹ میں، کوئی میڈیسن میں، کوئی پروفیشنل تعلیم بھی لے رہے ہیں، اور عالم بھی ہیں، درس قرآن بھی دیتے ہیں، وزیروں میں امامت بھی کرتے ہیں، اپنے علاقے کی دینی رہنمائی بھی کرتے ہیں. ایک جامع نصاب تعلیم، ایک کمپریہنسو ایجوکیشنل سسٹم کی اس وقت سخت کیونکہ اگر ہم اپنے زمانے ہی کو نہیں سمجھیں گے تو اسلام کا پریزنٹیشن کیسے کرتا ہے؟ اس لیے اس وقت عوام میں اور علماء کے درمیان ایک گیپ ہے، خاص طور پر ینگ جنریشن. علماء جو زبان بولتے ہیں، جس طرح کی آپ پریزنٹیشن کرتے ہیں، عام طور پر نوجوان نسل کو پوری طرح فیل نہیں کرتے. اور اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ جو زمانے کے الفاظ ہیں، زمانے کے لینگویج ہے، کنسرنس ہیں یوتھ کے، جو الجھنے ہیں، جو ان کے ذہنوں میں سوالات ہیں، سائنس پڑھ کر، ہسٹری پڑھ کر، اس کا ان کو بہت ہی اطمینان بخش جواب چاہیے. تو اس کا حل یہی ہے کہ ایجوکیشنل سسٹم کو ری شیپ کیا جائے، اور یہ جو گیپ ہے دینی اور دنیاوی تعلیم کا، اس کو کم سے کم کیا جائے، بلکہ ختم کیا جائے. تو یہاں موجود انسٹیٹیوٹس اور جو ادارے تھے آپ ان کے بارے میں کچھ اللہ کا شکر ہے، یہاں سب سے پہلے تو ہم نے وہ ادارہ قائم کیا جس میں ہم ہر سال
ملک کے بڑے دینی مدرسوں سے سلیکٹ کرتے ہیں بریلینٹ اسٹوڈنٹ 15 سے 20 بس. وہ جو ٹاپ کرتے ہیں مدرسوں میں ان کو ہم یہاں 2 سال رکھ کر وہ زمانے حاضر کے تقاضے پڑھاتے ہیں, اکنامک سسٹم پڑھاتے ہیں, انگلش پڑھاتے ہیں, آئی ٹی سے ہم کو واقف کراتے ہیں. اور فکر ولی اللہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص, انہوں نے جس طرح اسلام کی بہت ماڈرن, بہت ہی آتھینٹک, بہت بیلنسڈ, بہت کمپریہنسو تشریح کی ہے, وہ بالکل اس دور کے تقاضے میں مطابق قرآن و حدیث کو جس طرح سمجھنا اور سمجھانا چاہیے اس کے لیے بہترین گائیڈ ہیں حضرت شاہ. تو ہم نے اسی لیے پہلا ادارہ ہی وہ قائم کیا, معہد الامام ولی اللہ دہلوی للدراسات الاسلامیہ, انسٹیٹیوٹ آف امام ولی اللہ دہلوی فار ہائر اسلامک اسٹڈیز. اب وہاں سے جو بیچز نکلنے شروع ہوئے تو پھر ہم نے اس کے بعد ایک نیا مدرسہ قائم کیا, دارالعلوم امام ربانی, جو 5th کلاس پاس کر کے آئے بچے, ان بچوں کو ریزیڈینشیل مدرسہ ہے وہ. یہاں اس مدرسے میں ہم نے جیسے کہا کہ دونوں تعلیمیں شروع سے بالکل یکجا, بچہ حافظ بھی بنتا ہے, عالم بھی بنتا ہے, اور گریجویشن, اور اس کے بعد وہ کسی بھی یونیورسٹی میں جائے, کہیں جائے, ہماری رہنمائی میں جائے. ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں پیرنٹس کی بھی, بچوں کی بھی, اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ملک سے باہر بھی اگر بھیج سکیں تو بھیجیں, اور ملک کے اندر کی منتخب یونیورسٹیوں میں ان کو بھیجیں. تیسرا مدرسہ ایک اور ہے مدرسۃ الامام قاسم النانوتوی. اس میں وہ بچے جو 10th اور 12th کر لیتے ہیں اپنے اپنے علاقے میں کالجوں سے, مگر وہ اب دینی تعلیم کی طرف راغب ہوتے ہیں کسی بھی اسلامی تحریک سے وابستہ ہونے کے بعد, تو وہ تلاش کرتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں. تو ان کے لیے بھی ایک مدرسہ قائم کیا ہے جہاں ایسے بچے جو 10واں اور 12واں کلاس پاس کر کے آئے ہیں, ہم ان کی تعلیم شروع کرتے ہیں. دینی تعلیم بھی ان کی ہوتی ہے مگر ان کی عصری تعلیم بھی جاری ہے, تاکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی وہ والی تعلیم بھی کنٹینیو کریں, اور آگے جا کر وہ گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ اور جو چاہے جہاں تک چاہے. اسی طرح ایک آن لائن گرلس انسٹیٹیوٹ ہے, کیونکہ ابھی تک ہم یہاں پر ریسورسز کی کمی کی وجہ سے گرلس کا ریزیڈینشیل ادارہ قائم نہیں کر سکے, جس پہ ضرورت بہت ہے, تقاضا اور ڈیمانڈ بہت ڈیمانڈ. پورے ملک کے لوگ بہت سخت اصرار کرتے ہیں کہ جس طرح اپنے بچوں کا ایک اچھا تربیتی ادارہ قائم کیا ویسے ہی بچیوں کی بھی کر دیجیے. تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے آن لائن گرلس انسٹیٹیوٹ آف لرننگ فار گرلس وہ چل رہا ہے. ماشاء اللہ 1000-2000 لڑکیاں اور پروفیشنلس, لیڈی ڈاکٹرس وغیرہ اس سے کنیکٹڈ ہے اور اپنی اسلامی تعلیم کی کمی کو پوری کر رہے ہیں. ایک چھوٹے بچوں کا بھی ادارہ ہے, نعمانی پبلک اسکول, جس میں نرسری KG یہاں سے تعلیم شروع ہوتی ہے. وہ صرف مقامی لوگوں کے لیے, وہ ریزیڈینشیل نہیں. ہماری اسٹاف, ہماری فیملیز کے بچے اور گاؤں کے بچے, وہ اس میں پڑھتے ہیں, بچے بھی اور بچیاں. تو اس طرح مختلف سطح پر تھوڑا بہت تعلیمی کام کرنے کی کوشش کریں. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ قبول کرے اس کو. آپ کی بات میں بھی وہ چیز, اس چیز کی طرف اشارہ ہوا, اور میرا اگلا سوال بھی اسی کے تعلق سے ہے کہ امت مسلمہ کا جو منصب ہے کہ وہ دوسروں کو بھلائیوں کی طرف بلائے, اور معاشرے کے میں جو برائیاں ہیں اور جو نقصان پہنچانے والے عوامل ہیں اس سے معاشرے کو پاک کرے, دور کرے ان ساری چیزوں کو معاشرے سے. تو مسلم اور غیر مسلم سماج میں ہم اپنی ذمہ داری کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس وقت ایک طرف تو نفرت کا ماحول گرم ہے, جیسا سب جانتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, لیکن میں اس نیگیٹو تصویر کے پیچھے زبردست پازیٹیو امکانات ہیں. اسلاموفوبیا کی وجہ سے اسلام موضوع گفتگو بن گیا, اسلام چرچا کا وشے بن گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو طریقہ اختیار کیا تھا, کبھی ستاروں کو دیکھ کر, کبھی چاند کو دیکھ کر, کبھی سورج کو دیکھ کر, ھذا ربی ھذا ربی ھذا اکبر, اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ ایک پورے سماج میں ایک بحث کا موضوع بن گیا.
دعوت کا جو اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سوال کو بحث کا موضوع بنا دیں. اب مسلمان تو نہیں بنا سکے، اسلاموفوبیا والوں نے اس وقت اسلام کو پوری دنیا میں ڈسکشن کا موضوع بنا. 9/11 کے بعد یہ بہت بڑی تبدیلی پوری دنیا میں آئی. اسلام پر پہلے عام طور پر لوگ گفتگو نہیں کرتے، لوگ اپنے جو فائنینشیل اور اکنامک میٹر سے انہیں میں گفتگو ہوتی. لیکن اب کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے، کوئی ڈرائنگ روم ایسا نہیں ہے. میں پورے دنیا کے بارے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، جس طرح میڈیا آن سلاٹ کر رہا ہے اس نے بڑی مدد کی ہے کہ اسلام ایک موضوع میں گفتگو کرے. چنانچہ آپ کو پتہ ہے کہ 9/11 کے بعد کس قدر بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہوئے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت غزہ میں جو ایٹروسٹیز اور جو ظلم اور آنسلاٹ ہو رہا ہے اس کے ریئیکشن میں یورپ میں اور فرانس میں اور کہاں کہاں ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے. اس وقت جو اسلامی فوبیا ہے، چاہے وہ ہمارے ملک میں ہندوتوا کی شکل میں ہو یا کہیں صلیبی پروپیگنڈے کے شکل میں ہو، زائنسٹ پروپیگنڈے کی شکل میں ہو، اسلام ایک موضوع پر گفتگو کرے. اس وقت ہم کو مسلمانوں کو ایسی تربیت ضرور دینی ہے کہ وہ کمیونیکیٹ کر سکیں، وہ بات چیت کر سکیں، سوالوں کے جواب دے سکیں. اس لیے کہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں 3 راستے ہوتے ہیں قوموں کے لیے. ایک راستہ ہوتا ہے آئسولیشن کا. آئسولیشن مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم آئسولیٹ ہو گئے تھے دنیا کے قوموں سے ایک زمانے میں، یہ مسئلے کا حل نہیں. اسی طرح کنفرنٹیشن، یہ بھی مسئلے کا حل نہیں. اب بچتا ہے کمیونیکیشن. اگر ہم امت داعی امت بن جائے اور امت کا ہر فرد کمیونیکیٹ کرنا سیکھ لے کہ کیسے ہم کو لوگوں کی نفسیات کے مطابق اسلام کی صحیح ترجمانی کرنی، ہم کو حجاب کے بارے میں کیسے اس کی تشریح کرنی ہے، ہم کو پردے کے نظام کے بارے میں اس کو کیسے سمجھانا ہے کہ فطرت انسانی کا کتنا عین مطابق ہے، انسان اور جانور میں کتنے فرق ہے. تو زمانہ سنتا ہے، بالکل سنتا ہے. اب میں یہاں بھارت کے اندر بھی روز تجربہ کرتا ہوں. کوئی دن میرے پاس ایسا خالی نہیں گزرتا جس میں یا تو فون پر یا لوگ آ کر نان مسلم بہت بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس آتے ہیں، گرلس آتی ہیں، بوائز آتے ہیں. میں پورے ملک پر ٹریول کرتا ہوں، ہر جگہ میں غیر مسلموں سے بھی ملتا ہوں. تو میں محسوس کرتا ہوں کہ جتنے زیادہ اس وقت ہندوتوا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، آدھا کام تو وہ ہمارا کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے سوالات کھڑے کر دیے. اب آنسر دینا ہمارے کام ہے. ورنہ پہلے تو لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے سیریس کویشچنس ہی نہیں آتے تھے. اب آ رہے ہیں، فلمیں دکھائی جا رہی ہیں، اس کے نتیجے میں فلم دیکھنے والے اگر 10,000 ہیں تو ان میں 200 کے ذہن میں تو سوالات آئیں گے. وہ تو پھر پوچھیں گے، کسی سے معلوم کریں گے کہ بھائی یہ کیا ہے. پھر وہ کتاب پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس کے ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، ٹاک سنتے ہیں. اب میرے گفتگویں کچھ یوٹیوب پر آتی ہیں، اس میں جو کمنٹس نان مسلمس کے آتے ہیں وہ اتنے انکریجنگ ہوتے ہیں کہ اتنے انکریجنگ ہوتے ہیں، مطلب انبلیویبل. وہ ہزاروں کی تعداد. بلکہ میں نے ابھی 2-3 دن پہلے کہا ہے کہ بھائی اب ان کو کمپائل کرو. یہ جو نان مسلمس کے کمنٹس ہیں ان کو کمپائل کرو تاکہ پتہ چلے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور انسانیت اور ہمارے برادران وطن اسلام کو سمجھنا چاہیے. ہمیں پازیٹیو اپروچ اپنانی چاہیے اور ہم کو پرووک نہیں ہونا چاہیے. وہ ہم کو غصے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم غصے میں آ جاتے ہیں. یہ ہماری غلطی ہے. وہ ہماری مزاجی کمزوری کو سمجھتے ہیں. تو ہم کو نہیں چاہیے کہ ہم پرووک ہوں. ہم کو موقع کو غنیمت جان کر ہم کو اسلام کا صحیح انداز سے تعارف کرانا چاہیے. اب جزاک اللہ خیر کثیر مولانا. ایک آخری سوال یہ ہے کہ انشاءاللہ، اور جیسے آپ نے کہا ہم اپنی منصبی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. آخر میں مسلم معاشرے کے لیے اس ہماری کیمپین اخلاق کی محاسن آزادی کے ضامن، اس کے تعلق سے بھی اور ان جنرل بھی آپ کی طرف سے کوئی پیغام؟ میں تو اس مہم کے چلانے پر آپ سب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں اور میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ینگ لڑکیوں تک پہنچے. بیریئر توڑ دیجیے، بالکل بیریئر توڑ دیجیے.
ہر گھر کے دروازے پر نوک کیجیے اور آپ کہیے کہ 2-3 منٹ آپ کی بہنیں آپ سے بات کرنا چاہے دروازے پر کھڑی کھڑی بات سن لیجیے، ہم کو اندر نہ بلائیں پلیز، ہم آپ کی بہنیں ہیں، ہم اسی دیش کی واسی ہیں، ہم بھارت کے جول بھوش کی تمنا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دیش میں بھروسے کا ماحول، محبت کا ماحول، اس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ نان مسلم کو بھی بات دی جائیے اور مسلم کی بات دی جائے، ڈسکریمنیٹ نہ کیجیے کہ ہم صرف مسلمانوں کے پاس جائیں غیر مسلموں کے پاس آ جائیں۔ برداشت کر لیجیے اگر وہ تھوڑا سا تلخ جملے بولتے ہیں جیسے نبیوں نے ہم کو سکھایا ہے۔ اس مہم کو آگے بڑھائیے، کوشش کیجیے کہ دیش کی زیادہ سے زیادہ لڑکیوں اور عورتوں تک آپ کا پیغام پہنچے۔ اس مہم کے سلسلے میں تو میری گزارش یہ ہے، بہت مبارکباد۔ عام پیغام معاشرے کے لیے یہ ہے کہ ایک سوچنے سمجھنے کی بات ہے، میں تمام کم سے کم بھارت واسیوں کے لیے، اس دیش کے رہنے والوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ خود فیصلہ کیجیے، کیا دیش کا اصل مسئلہ مسجد کا بلڈوز کرنا ہے؟ کیا دیش کا اصل مسئلہ منی پور میں 250 چرچز کو جلا دینا ہے؟ کیا اس سے بھارت ترقی کرے گا؟ اس کو سوچئے کہ بھارت کے اصل مسائل کیا ہیں، یہاں کی سوسائٹی اور معاشرے کے اصل مسائل کیا ہیں۔ کیوں 750 کسانوں نے جان دی دلی کے آندولن؟ کسانوں کے اوپر ظلم، ان کی ایک مانگ پوری نہیں ہو پا رہی ہے، مزدوروں پر ظلم ہو رہا ہے، دلتوں پر ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کی عزتوں کو کس طرح لوٹا جا رہا ہے، کس طرح ان کو پیٹرول چھڑک کے جلایا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ جو ویلیوز ہیں، جو یونیورسل ویلیوز ہیں، جو ہر دھرم، ہر مذہب، ہر قوم ان ویلیوز پر بلیو کرتی ہے، انہیں ویلیوز پر کی بنیاد پر قائم بنایا گیا تھا ہمارا کانسٹیٹیوشن۔ تو میری ایک گزارش یہ ہے کہ ساری قومیں ہمارے ملک کے رہنے والی وہ اس کانسٹیٹیوشن کے لیے پھر جمع ہو، اس کو مضبوط کریں اور اس کو بدلنے کی کوششوں کو ناکام کریں، اور ہر شخص کم سے کم اپنے محلے کے لوگوں کا خیال رکھے، ہر گھر، مسلمانوں کا خاص طور پر وہ خیال رکھے کہ اس کے محلے میں کوئی بھوکا نہ سو، اس کے محلے میں کوئی بچہ ایسا نہ ہو جس کو تعلیم نہ ملے، اس کے محلے میں کوئی مریض ایسا نہ ہو جس کو اچھا علاج نہ ملے۔ یہ محلے کی سطح پر کام کرے، دھیرے 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 وہ پھیلے گا اور انشاءاللہ پھر نفرت اور محبت پالے گا۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا محترم، آپ کا قیمتی وقت اور آپ کی قیمتی باتوں سے نوازنے کے لیے جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ آمین۔